ناظرین، یمن نے ایک اور اسرائیلی جہاز کو اڑا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی بندرگاہوں پر زوردار دھماکے کیے گئے ہیں۔ یو ایس کی جانب سے نیوی کا ایک اتحاد بنایا گیا ہے ریڈ سی کو قابو کرنے کے لیے، لیکن وہ بھی یمن کے حملے نہیں روک سکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ کے حملوں میں اور تیزی آ چکی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے خود کش ڈرونز کے ساتھ بڑے حملے کیے گئے ہیں۔ ان کی آرمی پوزیشن سے لے کر ان کی ملٹری سائٹ پر بڑے دھماکے ہوئے ہیں، جس سے بھاری نقصان اس وقت اسرائیل کو اٹھانا پڑا ہے۔ لیکن بات ایک اور اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ ہے کہ وہاں کی عوام نے اسرائیلی ریاست کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور حالات اسرائیل کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یو اے ای، سعودی عرب اور اسرائیل کا ایک خفیہ پلان سامنے آیا ہے، ایک ٹریڈ روٹ بنانے کا۔ وہ کیا ہے اور وہ کس طرح سے ناکام ہونے جا رہا ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، فلسطین اور اسرائیل کی بڑی آپس میں جنگ چلتی آ رہی ہے۔ 75 سالوں میں غزہ پر بڑی بمباری کی جاتی رہی ہے پچھلے تمام سالوں میں، لیکن کبھی بھی اتنے اتحاد کے ساتھ اسرائیل پر حملہ نہیں کیا گیا۔ وہ منافق عرب جنہوں نے ماضی میں اسرائیل سے جنگیں لڑی اور فلسطین کا علاقہ بھی ان کے حوالے کروا دیا، آج وہ چپ سادھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ اصلی جو عرب ہیں وہ آج میدان عمل میں ہیں اور پوری طرح سے فلسطین کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ یمن اور آپ کا حزب اللہ انتہائی مؤثر ترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ ابھی یمن کی جانب سے ایک اور بڑا حملہ کیا گیا، یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ریڈ سی میں ان کے ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے، چند منٹ پہلے یہ حملہ کیا گیا۔ اس کی مزید تفصیلات آنا باقی ہیں کہ کون سا ہتھیار استعمال کیا گیا، کیا میزائل سے فائر ہوا یا پھر ڈرونز کے ساتھ ہوا، اور کس طرح سے یو ایس نیوی کا اتحاد اس کو نہیں بچا سکا، یہ تفصیلات آنا باقی ہیں۔ لیکن سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایک اور جہاز کو نشانہ بنا دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 2 دن پہلے جو 2 جہازوں کو نشانہ بنایا گیا، اس کے علاوہ یو ایس کے جو وار شپ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا، تو اس کے بعد اسرائیل، امریکہ، یو کے اور باقی ملکوں نے نیوی کا ایک اتحاد بنایا، ایک کوalition بنائی اس ریڈ سی میں، تاکہ اس پر پوری طرح سے کنٹرول حاصل کیا جا سکے اور یمن کے حملوں سے بچایا جا سکے۔ اسرائیل نے اپنی سب میرین اور اپنے وارشپ ریڈ سی میں روانہ کیے تاکہ وہ اپنے جہازوں کو اسکورٹ کرتے ہوئے یہاں سے سیفلی گزار سکے، لیکن یمن کی طاقت کے آگے ان تمام اتحادیوں کی طاقت جو ہے وہ کسی کھاتے نہیں رہی، اور ان سب کے اتحاد کے باوجود یمن نے ان کو ایک کاری ضرب لگائی ہے۔ تو اس کے بعد صورتحال ریڈ سی میں اور زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کسی بھی وقت اگر امریکہ یمن پر حملہ کرتا ہے یا ان سے وہ جہاز واپس لینے کی کوشش کرتا ہے، چونکہ انہوں نے اتحاد تو بنا لیا ہے، دین پھر آپ دیکھیں کہ صورتحال کسی بھی وقت کتنی بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو بہت ہی کریٹیکل اور نازک صورتحال ہے ریڈ سی میں، اور یمن کے حملے آپ دیکھیے کہ ان کے اس اتحاد کے باوجود اور بڑھ گئے ہیں۔ جہاز کو نشانہ بنانے کے بعد انہوں نے بندرگاہ کو زوردار دھماکوں کے ساتھ نشانہ بنایا۔ ریڈ سی کے ساتھ ملحقہ جو ان کی ایلاٹ کی بندرگاہ ہے، سب سے امپورٹنٹ یہ بندرگاہ ہے ان کی حائفہ کے بعد، تو اس کو نشانہ بنایا گیا۔ آپ سکرین پر دیکھ لیجئے کہ بگیسٹ اٹیکس ہوئے یہاں پر۔ اسرائیلی ریڈیو کے مطابق 2 explosions over Red Sea near Eilat and suspicion of interception of missile or drones launched from Yemen۔ پھر آپ اسرائیلی آرمی کا بیان دیکھیے کہ surface to surface missile launched on us in Red Sea region۔ اب یہ پہلی بار surface to surface انتہائی خطرناک میزائل جو ہے وہ یمن کی جانب سے لانچ کیا گیا ہے۔ تو ایک طرف وہ ان کے جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، دین وہ ان کی بندرگاہ کو حملہ کر رہے ہیں۔ اس سب کے باوجود کہ اسرائیل نے اپنی سب میرین، اپنی فضائیہ بھیج دی، ان کی نیوی نے ایک اتحاد بنا لیا، ان سب کے باوجود یمن پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور بہت ہی ایک بریو پوزیشن اس نے لے رکھی ہے۔ اور ہم تمام پوری دنیا کے لوگوں کو جو کہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ عرب جو ان کی ہاں کے ساتھ ہاں ملا کر بالکل انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور ان کی زبان پر تالے لگ گئے ہیں، یہ ان کے لیے سب سے بڑے شرم کی بات ہے کہ عربوں کا سب سے غریب ملک یمن آج ان تمام عالمی طاقتوں سے ٹکر لے رہا ہے، اور تم اتنی دولت وسائل ہونے کے باوجود بھی بزدل ثابت ہوئے ہو۔ تو اس طرح پوری دنیا کی جو عوام ہے وہ یمن کو سلام کر رہی ہے۔ اب اس میں بڑی ایک اہم چیز ناظرین یہ ہے،
باب المندب کو کنٹرول کرنا۔ اس وقت رپورٹس یہ سامنے آئی ہیں کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے باب المندب پر قبضہ کرنے کی۔ یہ جو نیا اتحاد بنا ہے یہ پوری پلاننگ کر رہا ہے کہ اس باب المندب جو کہ مین ٹریڈ روٹ ہے دنیا کا، اس پر کسی طرح سے قبضہ جما لیا جائے۔ اور یہ آپ اس کی اہمیت دیکھیے کہ روزانہ یہاں سے 4 ملین بیرل آئل گزرتا ہے یورپ کے لیے، 4 ملین بیرل آئل۔ اگر یہ باب المندب کو یمن بند کر دیتا ہے تو پوری طرح سے یورپ کی اکانومی پیرالائز ہو جائے گی، اور پھر یورپ کے بعد پوری دنیا کی اکانومی جو ہے اس سے متاثر ہو سکتی ہے، پوری دنیا کا نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ تو اتنا امپورٹنٹ ہے اور یورپ کے لیے اتنے بڑے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، یورپ اور اس کے بعد امریکہ کے لیے۔ تو اب ان کی کوشش یہ ہے کہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر باب المندب پر قبضہ کر لیا جائے، لیکن یمن جس طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور جو طاقت ان کے پاس ہے، یہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں امریکہ نے ماضی میں کون سی جنگیں جیتی ہیں؟ کیا افغانستان کی جنگ جیتی ہے اس نے؟ کیا عراق کی جنگ جیت چکا ہے وہ؟ کیا سیریا کی جنگ جیتی ہے اس نے؟ کیا ویتنام کی جنگ جیتی ہے اس نے؟ تو آپ پچھلے 50 سال اٹھا کر دیکھ لیں، اس نے تباہی تو کی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اسرائیل بم برسا کر تباہی کر رہا ہے، لیکن کیا وہ جیت سکا ہے؟ 20 سال اس نے افغانستان میں لگائے اور 20 سال اس کے نکلنے سے پہلے طالبان دوبارہ آ گئے، اور جس بزدلی کے ساتھ شرمناک طریقے سے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے یہ افغانستان سے نکلا، وہ تصویریں بھی درج ہیں۔ ویتنام سے جس طرح یہ نکلا وہ بھی ساری دنیا کو پتہ ہے۔ تو سپر پاور ہونا الگ چیز ہے جناب، جنگیں جیتنا الگ چیز ہے۔ تو یہ کمزور سے کمزور ملکوں کے خلاف بھی جنگ نہیں جیت سکا، تباہی اس نے ضرور مچائی ہے۔ تو یمن اتنا اس وقت پاورفل ہے، اس کے پاس لاکھوں فائٹرز ہیں، لاکھوں اور لاکھوں اس کے پاس میزائل ہیں، بلسٹک میزائل ہیں، رشیا کے دیے ہوئے جیٹس اس کے پاس آ چکے ہیں۔ تو وہ پوری صلاحیت رکھتا ہے اس وقت امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے لڑنے کی، اور جب وہ جنگ میں اترے گا تو پھر اکیلا یمن نہیں ہوگا۔ بالکل جیسے آج فلسطین کو اکیلا نہیں چھوڑا جا رہا، یمن بھی پھر اکیلا نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں فلسطین کے لیے لڑ رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ شرمناک ترین پلان رکھنے جا رہا ہوں یو اے ای، اسرائیل اور سعودی عرب کا۔ ان عربوں نے جس طرح سے مسلمانوں کی عزت کو پوری دنیا میں رولا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کہ ایسی صورتحال میں تم کچھ کر نہیں سکتے تھے تو خاموش ہی بیٹھ جاتے، اور تم تو ان کو گھر بلا کر ان کے ویلکم کر رہے ہو، ان کو استقبال کر رہے ہو اور ان کے ساتھ معاہدے بنا رہے ہو، ان کی کمپنیوں کے دفتر اپنے کھول رہے ہو، ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہے ہو۔ تو یہ اس چیز نے پوری دنیا کو اور مسلم امت کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ اور بھائی تم کچھ کر نہیں سکتے تھے تو چپ کر کے بیٹھ ہی جاتے، اتنی ساز باز تو ان کے ساتھ نہ کرتے۔ تو یہ ناظرین بڑا افسوسناک پلان سامنے آیا ہے۔ یہ پلان ہے جناب ایک لینڈ برج بنانے کا۔ وہ لینڈ برج کوئی پل نہیں ہے، مطلب وہ مختلف کنٹریز کو برج کر کے یہ ایک نیا ٹریڈ روٹ بنانے جا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یو اے سے آپ کا سعودی عرب اینڈ دین اسرائیل اور جو حائفہ کی بندرگاہ ہے، یہ پورا یہاں سے ایک ٹریڈ روٹ بنانا چاہ رہے ہیں، اور یہ ابھی اس کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ خفیہ پلان ان کی جانب سے بنایا گیا۔ اس کی 2 ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ابھی یمن کی طرف سے ان کو خطرہ لاحق ہوا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہاں سے اسرائیل کو پرابلم ہوگی، کیونکہ یمن نے تو کہہ دیا کہ اسرائیل کے ساتھ ہم یہی کرنے والے ہیں، سو وہ یہ ایک لینڈ کے ذریعے اپنا ایک نیا ٹریڈ روٹ بنانا چاہتا ہے حائفہ تک۔ اور دوسرا اس کا ان کو فائدہ یہ ہوگا اسرائیلی ایکسپرٹس کے مطابق کہ ان کا 80% ٹائم بچ جائے گا۔ یہ جو وہ اس روٹ سے جاتے ہیں اور اوپر گھوم کے پھر میڈیٹرینین سی سے حائفہ تک جاتے ہیں، تو ان کے مطابق اس میں ہمیں زیادہ ٹائم لگ رہا ہے۔ اگر ہم اس لینڈ کے ذریعے یہ روٹ کنیکٹ کر دیتے ہیں تو پھر ہمارا 80% ٹائم بچ جائے گا۔ تو اس کو بنانے کی 2 ریزنز ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ ایسی صورتحال میں جب وہاں سے ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ روح کانپ جاتی ہے، جس طرح کی یہ بزدل اور گھٹیا فوج وہاں کی عورتوں اور بچوں کے ساتھ کر رہی ہے۔ ابھی رپورٹس سامنے آئی ہیں جو وہاں سے قیدی فیمیل پریزنرز ریلیز ہو کر سامنے آئی ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے فلسطینی خواتین کو سیکس سلیوز کے طور پر اندر جیل میں رکھا گیا ہے۔ ابھی یو ایس کے ڈپارٹمنٹ کے ایک آفیشل جنہوں نے ریزائن کیا اسرائیل کے اس مظالم کی وجہ سے، ان کا CNN پر انٹرویو اس وقت پوری دنیا میں وائرل ہے۔ کل رات اس نے انٹرویو دیا ہے اور اس نے اس میں کیا بتایا کہ اسرائیل کس طرح سے بچوں کے ساتھ وہاں پر ریپ کرتا ہے، جو بچے وہ پکڑ کر لے کر جاتا ہے، اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے اور جو اسلحہ مزید بھیجا جا رہا ہے اسرائیل کو، میں نے ریزائن کیا ہے، اور اس وقت اس کا انٹرویو پوری دنیا میں وائرل ہے۔ اور یہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد، یہ ساری ظلم دیکھنے کے بعد جو کہ اسرائیل اس وقت کر رہا ہے، نہتے لوگوں پر بمباری کر رہا ہے، صرف نہتے لوگ اس کا ٹارگٹ ہیں۔ کتنے دنوں سے وہاں پر کھانا پانی کچھ بھی نہیں ہے، لوگ جو زخمی ہیں وہ ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز اور وہاں کا بیان دیکھ لیجئے کہ روزانہ
سینکڑوں لوگ صرف ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے زخمی جو ہیں وہ دم توڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ صورتحال وہاں پر ہے. چیک پوائنٹ پر گزرتے ہوئے وہ جس عورت کو چاہیں چھیڑ دیں, جس کو قید کر لیں, جس بندے کو چاہیں وہ وہاں پر ہلاک کر دیں, روزانہ اس کے گھر اور زمینیں چھینی جا رہی ہیں. لیکن اس ساری صورتحال میں یہ تحفہ دے رہے ہیں اسرائیل کو. یعنی اسرائیل مسلمانوں کے ساتھ یہ کچھ کر رہا ہے, میں تو کہتا ہوں مسلمان چھوڑ دیجئے, انسانوں کے ساتھ یہ کچھ کر رہا ہے. اور یہ عرب جو ہیں وہ ان کو بلا کر, یعنی پوری دنیا آج عیسائی ممالک, افریقن ممالک ان سے رابطہ توڑ رہے ہیں کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو, کہ تم انسان ہی نہیں ہو, تم انسانیت کے تذلیل ہو, ہم تمہارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے. آج یورپین ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ ان کے ساتھ ساز باز کر کے ان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جناب ان کا ٹریڈ بلینز آف ڈالرز کا یہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے, یہ انکشاف ہوا ہے ابھی. تو یہ UAE, سعودی عرب اور حائفہ تک یہ ٹریڈ روٹ بنے گا. تو یہ بڑی شرمناک بات ہے. اب سعودی عرب اور بندہ UAE سے پوچھے کہ بھائی تمہیں کیا پرابلم ہے یہاں یمن سے گزرنے کی, تمہیں تو یمن نے نہیں کہا کہ تمہارے شپ ہم روکیں گے یا تم پر حملہ کریں گے. تو اٹس مین کہ آپ ان کے بلاک کا حصہ ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل پر حملہ آپ پر حملہ ہے, یعنی آپ پر وہ ایک چیز ہو گئے ہیں. یعنی یمن نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم سعودی عرب پر بھی حملہ کریں گے, ہم UAE پر بھی کریں گے. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بلاک بنا کر نیا رستہ بنا رہے ہیں یمن سے بچنے کے لیے, تو اٹس مین کہ آپ بھی پھر ان کے ساتھ ہی ہوئے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل پر حملہ ان پر حملہ ہے, تو آپ میں اور ان میں پھر کوئی فرق نہیں رہا. تو چلیں, ایک چیز یہ تو ہوئی ہے کہ اس جنگ نے نقاب اتار دیے, لوگوں کو اصلیت دکھا دی ہے. جو ویسٹرنائزیشن ہے, جو ان کی ویلیوز اور بڑے ہیومن رائٹس تھے اور فلانی چیزیں تھیں, وہ بھی اس جنگ میں سامنے آ گئی ہیں کہ کیا ان کی ویلیوز ہیں. اور یہ جو عرب منافق بنے ہوئے تھے, ان کی اصلیت جو ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے. اور اہل علم جانتے ہیں کہ ان عربوں کے حوالے سے بھی بہت ساری پیشگوئیاں کتابوں میں ملتی ہیں کہ یہ عرب جو کچھ کر رہے ہیں ان کا آخر میں انجام کیا ہونا ہے. بہت سارے آپ میں سے بھی لوگ جانتے ہوں گے کہ جو پیشگوئیاں ان عربوں کے حوالے سے کی گئی ہیں کہ آخر میں ان کے ساتھ کیا ہونی ہے. اب آپ کو حزب اللہ کے حوالے سے اپڈیٹ کر دیتے ہیں. حزب اللہ کے حملوں میں تیزی آ چکی ہے, روز بروز وہ آپریشنز کی تعداد کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور خود کچھ ڈرونز اور نئے ویپنز ان کی جانب سے استعمال کی جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ وہاں کی عوام نے, اسرائیلی عوام نے ریاست کے خلاف بغاوت کر دی ہے. ریاست کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, جس سے انسٹیبلٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اسرائیل کے ہاتھ سے حالات نکل رہے ہیں. پہلے میں آپ کو ان ڈیٹیلز رکھنا چاہ رہا ہوں. حزب اللہ نے جو ابھی کچھ گھنٹوں میں بڑے آپریشنز کیے ہیں وہ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر یہ جو بغاوت ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلا یہ حملہ آپ دیکھیے کہ سوسائڈ ڈرونز اٹیک ایٹ میوٹولا سائٹ کنفرمڈ کیجویلٹیز. یہ خود کچھ ڈرونز جو ہوتے ہیں یہ ٹارگٹ کے ساتھ یہ گائیڈڈ ہوتے ہیں اور ٹارگٹ کے ساتھ جا کر ٹکرا جاتے ہیں اور وہاں پر بلاسٹ ہو جاتے ہیں. کچھ ڈرونز ایسے ہوتے ہیں جو ایک آپ کا میزائل فائر کرتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. یہ ڈرونز وہ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کے ساتھ ٹکرا کر آپ کے جو ہے وہ بلاسٹ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیے کہ 6 میزائل اٹیک آن گلیلی, 6 میزائلوں کے ساتھ گلیلی کے ایک علاقے پر حملہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ آرمی پوزیشنز آر اٹیکڈ ود گائیڈڈ میزائلز اینڈ کلڈ مینی IDF سولجرز. ٹھیک ہے جی, گائیڈڈ میزائل کے ساتھ ان کے بہت سارے جو فوجی ہیں ان کو ہلاک کیا گیا. اس کے علاوہ جو ریڈار سائٹس ہیں ان پر مسلسل حملے جاری ہیں. آپ کو لگاتار میں بتا رہا ہوں کہ حزب اللہ کی جو بڑی کامیاب حکمت عملی رہی ہے کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے پہلے دن سے انہوں نے ان کے ریڈار, ان کی سپائنگ ڈیوائسز, ان کے اکوپمنٹ, ان کے کیمراز, ان سب کو نشانہ بنایا ہے. اس سے کیا ہوا کہ اسرائیل پوری طرح سے بلائنڈ ہو گیا, اس کی انٹیلیجنس کو بری طریقے سے نقصان پہنچا اور انہوں نے جو نئے ریڈار اور نیا اکوپمنٹ وہاں پر لگانے کی کوشش کی اس کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا. ٹھیک ہے, تو اب جو کچھ رہ گئے ہیں ان پر مسلسل حملے جاری ہیں اور جو وہ دوبارہ سے وہاں پر انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی یہ مسلسل نشانے بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ کریات شمونہ ود راکٹس. اب کریات شمونہ اور شیبہ فارمز یہ 2 ٹاپ پرائرٹی ایریاز ہیں جس پر حزب اللہ نے قبضہ کرنا ہے. اور آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کریات شمونہ میں کس طرح کی صورتحال ہے اور پوری طرح سے گراؤنڈ سیٹ ہو چکی ہے اس وقت کریات شمونہ پر قبضہ کرنے کے لیے. وہ میں آگے چل کر ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں. کوبرا سائٹ ود گائیڈڈ میزائل, یہ پہلی بار اس سائٹ پر حملہ کیا گیا ہے اور بہت سارے گائیڈڈ میزائل داغے گئے ہیں اور یہاں پر بھی میجر کیجویلٹیز ہوئی ہیں. اب میں آپ کے سامنے وہ ریوولٹ رکھنے جا رہا ہوں جو
وہاں کے شہریوں نے کیا ہے. دیکھیں ناظرین، آپ کو یہ بات سمجھنی ہے کہ اس وقت اسرائیل نے محض ایک پردہ رکھا ہوا ہے، بلکہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ دنیا کو بتانا چاہ رہا ہے کہ حالات ان کے کنٹرول میں ہیں، لیکن یقین مانیے حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، نہ ہی پبلک ان کے کنٹرول میں ہے. آرمی ان کی بغاوت کر چکی ہے، ان کے کابینہ کے اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، اتحادی ان کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. بہت زیادہ اندر سے انسٹیبلٹی ہے، باہر سے پوری طرح سے وہ بحران کا شکار ہے. کچھ سیمپل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک ایسا غبارہ ہے جو ایک دم پھٹے گا اور دنیا کو پتہ چلے گا یہ اسرائیل کے ساتھ ہوا کیا ہے. حالانکہ اندر جو ابال ہے وہ آ رہا ہے، لاوا اندر پک رہا ہے، تو اس لاوے نے ایک دم سے پھٹنا ہے. تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ اندر صورتحال کیا ہے. ان کے لوگوں کا بیان جو کہ بارڈرز کے ساتھ ساتھ ہیں، بیان سنیے اور پھر آپ خود اندازہ لگائیے. وہ کہتے ہیں we will go out in demonstrations and shake Israel unless you begin to address the situation in the north within 2 days. 2 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے، 2 دن کا. وہاں کے لاکھوں شہریوں کی جانب سے انہوں نے کہا کہ ہم باہر نکلیں گے اور پورے اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیں گے اگر تم لوگوں نے ہماری بات نہیں سنی اور یہاں کے معاملات ایڈریس نہیں کیے. یعنی جنگ بندی، ان کے معاملات اسی طرح سے ایڈریس ہوں گے نا کہ جنگ بندی ہو اور وہ اپنے گھروں کو واپس جائیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 2 دن کا الٹیمیٹم ہے. اگلا بیان سنیے، ان کا نیوز پیپر خود یہ ریویل کر رہا ہے. The patience of settler is running out. They are living as refugees in small rooms and rented apartment indefinitely. تو وہاں کے لاکھوں شہری اپنے گھروں سے نکل کر اس طرح کی پناہ گزینوں میں اور بطور مہاجر بن کر رہ رہے ہیں. اب اس میں ایک اہم چیز آپ ناظرین یہ سمجھیے کہ ان کو سیٹلر کیوں کہا جاتا ہے. یعنی اکثر آپ ان کے حوالے سے یہ بات سنتے ہیں کہ ان اتنے سیٹلرز کو نقصان پہنچا، یہ ہوا. شہری کیوں نہیں کہا جاتا، سٹیزن کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ انہوں نے باہر سے بلا بلا کر لوگوں کو یہاں پر آباد کیا ہے. ان کے جو اپنے یہودی بھی ہیں ان کو یہ بالکل، اگر پوری دنیا میں کوئی بھی یہودی ہے تو اس کو یہ الاؤ ہے کہ وہ اڑے، وہاں سے اپنا سب کچھ چھوڑے، اسرائیل میں آئے، اس کو رہائش بھی ملے گی اور سارا کچھ ملے گا. مطلب آپ اگر یہودی ہیں اور آپ یروشلم میں آتے ہیں تو آپ کسی بھی فلسطینی کا گھر چھین کر وہاں پر آباد ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے پوری دنیا سے لوگ جو ان کے مذہب کے ہیں وہ سارے یہاں پر آباد ہوئے. ایک بڑی ویڈیو وائرل یروشلم ویسٹ بینک میں ہوئی تھی جس میں ایک باہر سے آیا ہوا سیٹلر ایک خاتون کا گھر چھین رہا ہے اور وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے یہ میرا گھر نہ چھینو، میرے بچے کہاں پر جائیں گے. اور وہ جواب دیتا ہے کہ اگر میں نہیں چھینوں گا تو کوئی اور چھین لے گا، اس لیے یہ تمہارا گھر تو رہ ہی نہیں سکتا. وہ ویڈیو بہت پوری دنیا میں وائرل ہوئی تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کیا ہوتی ہے. تو یہ باہر سے آتے ہیں، فلسطینیوں کے گھر چھینتے ہیں، وہاں پر اپنا قبضہ کر لیتے ہیں. تو یہ جو سیٹلر ہیں انہوں نے 75 سال میں اسی طرح عیاشی کی ہے. ٹھیک ہے، فلسطینیوں کو مارا، ان کی زمینیں اور گھر چھین لیے اور یہاں پر اپنا بادشاہوں کی زندگی گزارنے لگے. ان پر یہ والی مشکل تو کبھی آئی نہیں ہے، اس لیے یہ اسرائیل کے ساتھ تو مخلص ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا ہم اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیں گے. حالانکہ ہیں ان کو تو شہری ہونا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، لیکن وہ برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو یہاں پر عیاشی کرنے آئے تھے. اب یہ چیز اسرائیل کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس سے پہلے اسرائیل اس طرح کی سچویشن میں آیا نہیں ہے. اب جب ان کو قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں ان کے لوگوں کو جو کہ باہر سے آئے تھے، اب وہ قربانی دینا نہیں چاہتے اور نہ وہ دے سکتے ہیں. تو جب وہاں پر بغاوت ہوگی تو وہ عام ملکوں کی جیسی بغاوت نہیں ہوگی، وہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر بغاوت ہوگی کیونکہ یہاں پر تو کوئی قوم ہے ہی نہیں. حالانکہ یہ تو اپنے آپ کو بڑی بڑی قوم منواتے ہیں نا کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی اور یکجٹ قوم ہے، ہماری بڑی ہم آہنگی ہے. حالانکہ ان کی تو ہے ہی نہیں. انہوں نے تو ایک ایک بندہ اکٹھا کر کے وہاں پر اس کو آباد کیا ہے. اس لیے تو وہ کہہ رہے کہ ہم ہلا کے رکھ دیں گے اسرائیل کو. تو یہاں پر جس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، جو یہاں پر انسٹیبلٹی اور سول وار ہونے والی ہے، جو یہاں پر جھگڑے ہونے والے ہیں، فسادات، اس کی دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں ملے گی. اور اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ بہت جلد وہاں پر یہ لاوا پھٹنے والا ہے. ابھی تک تو انہوں نے پردہ رکھنے کی کوشش کی ہوئی ہے نا، لیکن یہ پردہ بہت جلد گرنے والا ہے اور زیادہ دیر یہ قائم نہیں رہ سکتا. تو اسی لیے آپ نے صورتحال کو سمجھنا ہے کہ اسرائیل چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے لیکن کنٹرول ہو نہیں رہی. اب آپ ایک اور اندازہ لگائیے وہاں کے لوگوں کا. ان کا نیوز پیپر لکھ رہا ہے کریات شمونہ has been evacuated due to the Hezbollah bombing on the border. An Israeli settler told the Hebrew newspaper, Israeli government is lying, we cannot return. There is a Hezbollah terror. Why is the government not accepting that its influence has ended? بالکل واشگاف الفاظ میں وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی ریاست کا انفلوئنس ان علاقوں میں ختم ہو چکا ہے. اب وہ اس بات کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ وہ جھوٹ بول رہے ہیں.
اب ہم اپنے علاقوں میں واپس نہیں جا سکیں گے، ان کا انفلوئنس یہاں پر ختم ہو چکا ہے، اور جو ان چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے دیٹ از حزب اللہ۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کریات شمونہ نے سارے علاقوں پر وہ قبضہ کرنے والے ہیں۔ اب وہاں سے لوگ بالکل خالی ہو چکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس نہیں جا سکیں گے، اسرائیلی ریاست کا وہاں پر کوئی انفلوئنس نہیں ہے۔ اب ان علاقوں کو کنٹرول کر رہا ہے آپ کا حزب اللہ، اور آپ دیکھیے گا کہ بہت جلد وہ اندر گھس کر ان کو کمپلیٹلی اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ تو یہ ناظرین اصلیت ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اصلیت دکھایا جائے، حقائق دکھایا جائے، پس پردہ وہ جو روایتی میڈیا پر چیزیں نہیں چل رہی وہ آپ کو دکھایا جائے کہ اسرائیل کے ساتھ ہو کیا رہی ہے، وہ کس طرح سے ٹریپ ہو چکا ہے۔ وہاں لبنان کے بارڈر سے لے کر نیچے الاٹ تک، غزہ سے لے کر ویسٹ بینک تک ایک ایک جگہ پر اسرائیل کو شکست اٹھانا پڑ رہی ہے۔ اور یہ میں تو کہتا ہوں اگر یہ عرب ناظرین نہ ہوتے، انہوں نے اتنی لیجیٹیمیسی اسرائیل کو نہ دی ہوتی تو ابھی تک اسرائیل کے جو ہے وہ بہت اس کو نقصان ہو چکا ہوتا اور فلسطین آزاد ہو چکا ہوتا۔ لیکن ان عربوں نے بڑا ہم کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن اب یہ عرب بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس طرح صورتحال بدل رہی ہے، جس طرح دنیا کی گراؤنڈ ریالٹیز بدل رہی ہیں، اب یہ عرب بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جو برائی کے ساتھ یہ کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں، جس شیطانی ریاست کے ساتھ یہ کھڑے ہونے چاہ رہے ہیں، ان کے اپنے تخت بھی اس انقلاب میں نگلے جائیں گے۔ یہ آپ میری بات لکھ لیجئے، اور ان 2-3 عرب مالک کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، بہت جلد ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ بڑی عیاشیں انہوں نے کر لی ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ ان عربوں کا انجام کیا ہونا ہے، جنہوں نے شیطانی طاقتوں کا اور شیطانی ریاستوں کا ساتھ دیا ہے، جنہوں نے برائی کا ساتھ دیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان کے ساتھ پھر آخر میں کیا ہوا ہے۔ یہ ہم ترین حقائق آپ کے سامنے رکھے، آپ انہیں رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت اللہ حافظ۔